قال اللہ تبارک و تعالی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد صدق اللہ مولانا العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنکبی وقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں متنبع فرمایا ان کلمات کے ساتھ کہ اعلموا، جان لو کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے، لغو ہے، لہو و لعب ہے۔ اس دنیا کی زندگی، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا۔ اور پھر یہ زینت ہے، زیب و آرائش ہے، اور زیب و آرائش دکھلاوا ہوتا ہے، اس کا کوئی نفع انسان کے باطن کو نہیں ہوتا۔ زینت ہے اور آپس میں درمیان میں تفاخر ہے، بڑھائی کا مقابلہ ہے، مال و دولت میں بھی، اولاد میں بھی۔ اولاد چونکہ قوت اور طاقت اور مضبوطی اور استحکام کا آئینہ دار ہوتے ہیں، تو گویا طاقت میں، اولاد میں، خاندان میں، مضبوطی میں، اپنی پشت کے طاقتور ہونے میں، مال اور دولت میں، کثرت ثروت میں، یہ سب تفاخر ہے، ایک دوسرے پر بڑھائی جتانا ہے، تکبر ہے، غرور ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تفاخر ہے اور تکاثر ہے، بڑھائی جتانا ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانا ہے، کثرت کے ساتھ مال جمع کرنے کی ہوس ہے۔ آپ کی اور میری بات کبھی مبالغہ پر مبنی ہو سکتی، اللہ کی بات اگر یہ تصور شائبہ بھی آ جائے تو انسان کیا کافر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کر دی، اور ہم اس حقیقت کو بھول گئے ہیں، اس حقیقت کو بھول گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں اس تکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا جمع کرنے کی حرص اور ہوس نے تمہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچے، موت آ گئی۔ انسان کی زندگی میں اور اس کی سوچ میں جب اس نقطے پر ترکیز ختم ہو جاتی، اس نقطے پر کنسنٹریشن ختم ہو جاتی، ہمہ وقت اس حقیقت کا دھیان میں رہنا اور زندگی کی ترجیحات کا اس حقیقت کی روشنی میں متعین ہونا، جب یہ نظر انداز ہو جاتا ہے، ترک ہو جاتا ہے، تو پھر الہاکم التکاثر، انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں ذلیل اور رسوا بھی ہوتا ہے، آخرت سے اس کا نصیب کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور کم ہوتا ہوتا ختم بھی ہو جاتا ہے۔
اسی کو اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کو تم زندگی سمجھتے ہو، فرمایا یہ زندگی نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے. اور فرمایا زندگی تو حقیقت میں دار آخرت ہے. حیوان زندہ رہنا، زندگی تو حقیقت میں دار آخرت ہے. اور اس کا پیغام اس آیت کریمہ کا یہ ہوا کہ زندہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت سنوار لی. مطلب یہ کہ زندہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت سنوار لی، اور جنہوں نے اس دنیا کو زندگی سمجھ لیا، فرمایا نہیں وہ تو زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں، مغالطے میں ہیں، کھیل تماشے میں ہیں، دھوکے میں. اصل زندگی آخرت کی زندگی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، صحیح مسلم. اب یہ قول نہ کسی صوفی اور عارف کا ہے، اور نہ کوئی ایسی موضوع اور ضعیف حدیث ہے جو صوفیاء نے کوئی الزام لگائے یا کوئی خیال کرے کہ ایسی کچی بات ہے، عارفانہ بات ہے، صوفیانہ بات ہے. نہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور حدیث صحیح ہے. فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اور کافر کی جنت ہے. کافر کی. اب اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا اگر آپ اس پہ تأمل کریں. تأمل ہم نہیں کرتے، غور کریں. یہ جو سوال ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں تو بڑی عیاشی میں ہیں اور مسلمان پریشانی میں ہیں، اور یہ فاسق فاجر لوگ، نافرمان لوگ، حکمران، تاجر، انڈسٹریلسٹ، کیپٹلسٹ، ایجنٹ، مسلمانوں کے دشمن، جن کے نہ کردار ہیں، نہ ایمان ہیں، نہ احوال ہیں، نہ اعمال ہیں، وہ تو بڑی عیش میں ہیں اور بڑے عروج میں ہیں. اور جو جتنا مومن ہے، صالح ہے، متقی ہے، مخلص ہے، وہ پریشان حال ہے. سوال آتا ہے نا کہ کیوں؟ اس کا جواب آقا علیہ السلام نے دیا، اس لیے کہ جو کافر ہے یا کافروں جیسا ہے، دنیا اس کی جنت ہے. کافر ہے یا کافروں جیسا ہے، یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے. سو اس کو سب کچھ ملے گا. اس کا سب کچھ ملنا دیکھ کر مت گھبرائیں، یہ اس کے کافر یا کافروں جیسا ہونے کی علامت ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو مومن ہے اس کے لیے تو قید خانہ ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر مومن کو پریشانیاں آئے تو وہ پریشان نہ ہو. سمجھ وہ جیسے علامہ نے کہا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے، تو مومن کا گھر دار آخرت ہے، یل حیوان. یہ دنیا اس کا قید خانہ ہے.